السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہشام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام جو بات ہے۔ ہم اپنی اس سیریز میں بات کر رہے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا سے ڈاکٹر محمد عمران صاحب۔ یہ کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں کووڈ-19 ہاسپٹل پشاور کے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا کیا ایفرٹس رہی ہیں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم ڈاکٹر عمران، ویلکم ٹو دا شو۔ سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ سر کووڈ-19 پاکستان میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ہے اینڈ یو آر اے فرنٹ لائن ورکر ایز ویل۔ ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں کہ اس دوران جو آپ کی اسٹریٹجیز آپ نے اپنائی، سو وٹ ور دوز اسٹریٹجیز، کویشچن نمبر 1 کہ کیا اسٹریٹجیز تھیں اور اس میں کون کون سی آپ کے لیے کامیاب ثابت ہوئیں اور کوئی ایسی اسٹریٹجی بھی تھی جس کے ریزلٹس اتنے فروٹفل نہیں ثابت ہوئے جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ یہ کہ کووڈ کاٹ دا ورلڈ ود سرپرائز، نا ساری دنیا کو ایک سرپرائز ملا کووڈ سے، اور بہت زیادہ اگر پاورفل ہیلتھ سسٹم بھی ہم کہہ دیں جن کے ہیلتھ انڈیکس بہت زیادہ ہائی تھے، لائک اسکینڈینیوین کنٹریز اینڈ موسٹ آف دا کنٹریز ان یورپ، تو ان کو بھی اس نے ایک سرپرائز کے طور پہ جو ہے نا کیا اور ہیلتھ سسٹم کو کریش کر گیا آلموسٹ۔ تو فور ہیلتھ سسٹم لائک پاکستان یہ تو بہت مشکل تھا کہ پاکستان کوپ اپ کرتا کووڈ کی انیشیل جو اسپائکس آ رہے تھے، تو اس میں لائک وی چپ ان فرام IRC اینڈ مرف اور گورنمنٹ کے ساتھ ایک کولیبوریشن کے ساتھ انہوں نے ایک اسٹرگل شروع کی ٹو کرٹیل اسپریڈ آف دا پینڈیمک اینڈ آلسو ٹو مینیج دا ایگزسٹنگ لوڈ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لائک یہ ڈفرینٹ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتے ہیں سارے زیادہ بہت زیادہ سافٹ کمپوننٹ پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پر IRC اور مرف نے کولیبوریشن میں گورنمنٹ کے ساتھ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے کام کیا، جس میں سافٹ کمپوننٹ بھی تھا ان دا فارم آف کمیونٹی موبلائزیشن، اور جس میں MHPSS بھی تھا لائک مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ، اور اس میں بہت زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ان کے کولیبوریشن نے ایک سیپریٹ فیلڈ ہاسپٹل اسٹیبلش کیا فرام دا اسکریچ which is a 100-bedded hospital، اس میں 10 bedded ICU ہے with ventilators، جس میں ہمارے پاس 50 bedded HDU ہے and we have an isolation facility as well۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی کہ جو کوارنٹین سینٹرز کا کنسیپٹ پہلے بنا تھا، لائک یہ ہمارے پہلی میٹنگز میں تھا کہ ہم اس کو ہوم بیس کیئر پہ شفٹ کر لیتے اور ہم ہوم بیس ٹیمز بنا لیتے جو گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کرے گی، اور کوارنٹین سینٹرز کو ہم پیشنٹ مینجمنٹ کے لیے ریزرو کرتے ہیں۔ تو لائک مرف اور IRC نے 3 پروونسز میں پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں دے سپورٹڈ گورنمنٹ، اور انہوں نے فیلڈ ہاسپٹلز بنوائے، کیونکہ لائک جو کراچی اور کوئٹہ والے پروجیکٹس ہیں وہ تو بند ہو گئے بٹ پشاور ون از اسٹل رننگ۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو کامیاب بھی رہی، جو ہوم بیس کیئر والی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا لائک وی اپ گریڈڈ دا ہاسپٹل سلولی اینڈ گریجولی ایز ویل۔ پہلے ایک ریفرل ہاسپٹل تھا صرف، اس کے بعد ہم یہاں پر OPD بھی اسٹارٹ کی، تو ڈیلی OPD یہاں پر ہوئی تو 270 سے 300 تک وہ ٹچ کر گئی۔ ڈیلی OPD ہماری 270 سے 300 کے بیچ ہوتے ہیں اب یہاں پر، اور پھر ہم نے ایک یہاں پر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ PCR لیب بھی یہاں پر بنوایا، جو کہ صرف سیکنڈ ہے ٹو KMU، اٹ از ورکنگ ایز اے ریفرنس لیب۔ گورنمنٹ آف KPK بھی اپنے سارے سیمپلز جو DHOs کے ذریعے لیتے تو ہمارے ہسپتال لے آتے اور ہم یہاں پر اس کی سیمپلنگ اور PCR وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جب ویکسینیشن آئی تو یو آر ناٹ بیک ان دا ویکسینیشن ایز ویل، تو یہاں پر ویکسینیشن فیسلٹی بھی ہم نے لانچ کی۔ جو ایک اسٹریٹجی جو ہم سوچ بھی رہے تھے اور کافی میٹنگز میں ڈسکس بھی ہوئی جس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے ابھی تک، like that was to establish a well-equipped infectious disease hospital، کیونکہ فیوچر میں بھی کووڈ اور ڈفرینٹ پینڈیمکس کو ٹیکل کر سکیں۔ جس ہاسپٹل میں اب ہم یہاں پر کام کریں تو دس واز مین ٹو بی ان انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل، جس میں ایکسپرٹس بھی ہوں گے انفیکشس ڈیزیز، جس میں لیبارٹری سیٹ اپس وغیرہ بھی ہوں گی۔ اب اس پہ اب بھی ہماری اسٹرگل کنٹینیو ہے، لیٹس ہوپ کہ فیوچر میں فروٹفل ریزلٹس اس کے آئیں۔ اچھا سر، رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ تھرو دا 4th ویو، اور اتنا ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے وین اٹ اسٹارٹڈ، سو وی جسٹ تھاٹ کہ یہ تو 3-4 مہینے کی بات ہے، اٹ ول گو اوے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اینڈ فرام فرسٹ ٹو سیکنڈ تھرڈ اینڈ ناؤ وی ان دا 4th ویو۔ کویشچن از کہ اب کیا کی پرائیورٹیز ہیں، مطلب 4th ویو، اور مطلب اگین فیوچر کا بھی اب سوچنا ہے کہ ویو گون فرام فرسٹ ٹو دا 4th ویو، تو کیا آگے یہ دوبارہ انسٹیگیٹ ہو سکتی ہے سچویشن؟ تو اس حوالے سے وٹ آر دا کی پرائیورٹیز رائٹ ناؤ؟ لائک اب یہ ہے نا فار دا مومنٹ تو یہ ہے کہ ہمیں خود کو پریپیئر کرنا ہوگا ٹو ڈیل ود دس کووڈ پینڈیمک فار لانگر ڈیوریشن آف ٹائم، جو ہم پہلے سوچتے تھے اس طرح نہیں ہے۔ لائک ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ڈفرینٹ کنٹریز جس میں لائک اسرائیل وغیرہ بھی وہاں پر بھی اسپائکس آ چکے ہیں، تو ایک تو یہ کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کون سے ویریئنٹس ہمارے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ویوز پہ نظر بھی ڈالیں
تو سارے ویوز ڈفرینٹ ویریئنٹ کے آنے کے بعد ہی اس کے ساتھ ٹیلی ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے جو ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں لائک عید وغیرہ پہ تو اس کے ساتھ بھی ٹیلی کرتے ہیں. تو پرائیورٹیز آگے کے لیے تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ویکسینیشن کوریج کرنی ہے, لائک ایز مچ ایز پاسبل وی ہیو ٹو کور اور پاپولیشن. پاکستان نے اب ایک پیس گین کیا, لائک وی ور سلو ٹو اسٹارٹ ود. اب ہم ذرا ہماری کوریج ذرا لائن پہ ہے, بٹ وی ہیو ٹو امپروو اٹ فردر. اور ہم نے اپنی ساری پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا ہے. تو دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک ویو میں اگر ہم بگننگ میں دیکھ لیں تو وہ ہمیں ایک سرپرائز پہ پکڑ لیتا ہے. لائک دا بگننگ آف ایوری ویو از لائک the first case of COVID. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لائک اگر پہلے ویو ہمارے لیے ایک سرپرائز تھا تو دوسرا ویو ہمیں ذرا پریپریشن کرنی چاہیے تھی, تیسری میں پھر اس سے زیادہ. لیکن یہ کہ ابھی تک ہمارے اگر کے پی پہ آپ نظر ڈالیں تو یہاں پر آکسیجن کی صرف 2 فارمز ہے جو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں, وہ بھی پرائیویٹ فارمز ہے. پوری پروونس کو صرف 2 جو آکسیجن ڈیلیوری سسٹمز ہے وہ آکسیجن سپلائی کرے. دیز آر دا تھنگس جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور جن کو آگے ہم نے کرنا ہے. اور لائک ایک ضروری بات یہ ہے کہ دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل, لائک ہم نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اس کو لائک اس ویکسینیشن ڈرائیو کو ہم نے پولیو نہیں بننے دینا. اگر ہم ڈیلے ہوتے چلے گئے, ریمرز آتے چلے گئے تو اس کا بھی پھر وہی حال ہوگا جو پولیو کا بنا ہے. لائک پھر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آتے ہیں, پروپیگنڈاز پہ ہم یقین کرتے ہیں. تو لوگوں کی طرف ہم نے جانا ہے, ہم نے کمیونٹی میں جانا ہے, ہم نے ماسز میں جانا ہے, اور ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ وہ ویکسینیشن کرے. اور ایس او پیز پہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ یہ میں اس پہ بات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے. لائک وی ہیو ٹو ابائڈ بائی ماسک ہم نے لگانا ہے, کراؤڈڈ ایریاز میں نہیں جانا, اپنے ایلڈرلی کو ہم نے پروٹیکٹڈ رکھنا ہے. سپر اسپریڈرز جو لوگ ہیں لائک جو ویکسینیٹڈ ہے بٹ وہ سائلنٹ اسپریڈرز ہیں, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آگے کا ریسرچ بہت ضروری ہے کہ جو سائلنٹ اسپریڈرز ہیں ان کو ہم نے بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو یہ چیز ہے جو ہمیں 5th ویو میں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے اور اس کو کنٹین کرنے میں ہمیں مدد دے سکتی ہے.